سورہ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت ابراہیم میں نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس مسئلے کے اندر جو مسئلہ سورت یوسف والا ہے، سبیل رسول، اس کے اس بات کے لیے سورہ ابراہیم میں سورت ابراہیم میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بطور شہادت کے پیش کیے جائیں گے۔ یہ مکتوب ہے، اتارا ہے ہم نے اس کو آپ کی طرف تاکہ نکالے تو لوگوں کو ظلمات شرک کے اندھیروں سے نور توحید کی طرف، مگر اپنی طاقت سے نہ، بے اذن رب ہے، بے اذن رب ہے، اللہ کی توفیق سے۔ اچھا، الی صراط العزیز الحمید، من الظلمات الی النور کی تشریح، الی صراط العزیز الحمید، اپنے عزیز اور حمید رب کے راستے کی طرف ہدایت کرو۔ اس راستے کی تفسیر کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو گزر چکی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کر دی تھی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ یہ تشریح خود عیسیٰ علیہ السلام نے کر دی تھی اپنے واعظ میں۔ یہ ہے صراط العزیز الحمید، یعنی اللہ الذی لہ ما فی السماوات، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے لیے جو کچھ آسمان جو کچھ زمینوں میں، ہلاکت و کافروں کے لیے بسبب عذاب سخت کے، وہ جو پسند رکھتے ہیں حیاتی دنیا کو آخرت پر اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اس حال میں کہ یبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہیں اس ہدایت کے طریقہ کو ٹیڑھا کرنے کے لیے۔ کبھی کیا کہیں گے؟ جی عالم الغیب تو اللہ پاک ہے، پر وہ ذاتی طور پہ عالم الغیب ہے، اور نبی کریم جو ہے وہ ذاتی طور پہ نہیں ہے، وہ عطائی طور پہ۔ یبغونہا عوجا، کوئی نہ کوئی غلط تعویل ایسی کرنا تاکہ محکم کتاب اللہ کی آیات کو ٹیڑھا بنایا جائے۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں ہے سور۔ ہاں، اب پہلا شاہد، ما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس رسول کی قوم کی زبان کے مطابق ہم نے رسول بھیجا ہے، تاکہ واضح تو کر سکے مطلب ان کے لیے، لیبین لہم فیضل اللہ من یشاء، دھکا مار دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہی عزیز حکیم ہے۔ دوسرا شاہد تفصیلی، بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی آیاتیں دے کے، ہم نے کہا اس کو اخرج قوما کا رضی، ہم نے کہا اس کو قلنا ان اخرج قوما کا من الظلمات الی النور، نکال اپنی برادری کو اندھیروں سے اور نور کی طرف، اور یاد دلا ان کو اللہ کے عذاب کے وہ گزرے ہوئے دن، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، تحقیق اسی کے اندر البتہ بڑی نشانیاں ہیں واسطے ہر اس بندے کے جو اپنے آپ کو تھام کے رکھنے والا ہو اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت کہا تھا موسیٰ نے اپنی برادری کو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پہ ہے، اور جس وقت اس نے بچا لیا تھا تم کو فرعونیوں سے، اس حال میں کہ وہ چکھا رہے تھے تم کو گندا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اسی کے اندر بہت بڑا انعام تھا تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑا انعام تھا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے، اور جس وقت اعلان کیا تھا تیرے رب نے، او مرکا لئن شکرتم لزیدنکم،
اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بڑھا کے دوں گا تمہیں میں اپنی نعمتیں، والا ان کفرتم، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت بڑا سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا، او فرعونیو، ان تکفروا انتم، اگر تم کفر کرو تم اور جو کوئی ہے زمین میں سب کے سب، تب بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، کیونکہ ان اللہ لغنی حمید۔ تخویف دنیاوی یعنی وقائع دنیاویہ، اول نمبر، وقائع دنیاویہ اول نمبر۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں پہنچ چکی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی قوم نوح، عاد، سمود، اور وہ ان کے بعد جو گزرے، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا تمام کو سوائے اللہ کے، یا تم آئے ان کے پاس رسول ان کے کھلم کھلی دلیلیں لے کے، فردوا ایدیہم، مشرکوں نے کیا کیا، ردوا ایدیہم، گھسیڑ دیے اپنے ہاتھ ان رسولوں کے منہوں میں، رسولوں کے منہوں میں جا کے، اور کہنے لگے بس 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 بس، انا کفرنا بما ارسلتم، ہم بالکل منکر ہیں اس توحید کے جو بھیجے گئے ہو تم ساتھ اس کے، وَإِنَّا لَفِي شَكٍ، اور تحقیق ہم البتہ شک کے اندر ہیں اس سے جو بلا رہے ہو تم ہم کو طرف اس مسئلے کے، اور شک بھی ایسا جو مریب، شک میں گوندھا ہوا شک۔ کہنے لگے ان کے رسول، کیا اللہ کی توحید میں شک پڑ گیا ہے تم کو؟ او کم ذاتو فاطر السماوات والارض، نئے سرے سے چیر کے عدم کو بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، یدعوکم، تمہیں وہ بلاتا ہے تاکہ معاف کرے تمہارے لیے گناہ تمہارے، اور ہٹا کے رکھے تم کو، ایک مؤخر کر کے رکھے تم کو ایک مدت مقرر تک کے لیے۔ شکوہ، قالو ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہماری طرح کے، تریدون ان تصدونا، تمہارا ارادہ تو یہ ہے کہ ہم روک دو ہم کو اس طریقے سے جو تھے اس طریقے پر عبادت کیا کرتے ہمارے اکابرین، فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، لے آؤ کوئی واضح دلیل اپنی۔ اس وقت ان کے رسولوں نے کہا یار ہم ہیں تو بشر، لیکن احسان کرتا ہے اللہ اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں میں، وَمَا كَانَ لَنَا، اور ہمارے اختیار میں یہ نہیں کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی ٹھوس دلیل، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی توفیق سے، اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، مومن آدمیوں کو چاہیے کہ توکل کریں اپنے اللہ پر۔ کیا ہو گیا ہے ہم کو کہ نہ توکل کریں اللہ پر، حالانکہ تحقیق ہدایت کی ہے اللہ نے ہم کو سبلنا، تمام ہدایت کے راستوں کی طرف، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور سنو ہم یہ مصائب دیکھ کے بزدل نہیں پڑیں گے، مت کہ تم سمجھو کہ ہم دھمکائیں گے ڈرائیں گے تو یہ مسئلہ چھوڑ جائیں گے یا چند دنوں کے لیے چپ کر جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، یہ ذہن سے نکال دو۔ ہم تمام مصائب برداشت کریں گے مگر مسئلہ چھوڑنے کے لیے تیار، ضرور ہم صبر کریں گے اوپر اس کے جو ایذا دو گے تم ہمیں، اور اللہ ہی پر توکل رکھنے والے توکل رکھتے ہیں۔ وقال الذین کفروا لرسلهم، اس وقت کافروں نے کہا رسولوں کو، ضرور نکال لیں گے تم کو ہم اپنے علاقے سے، یا ہمارا مذہب قبول کرنا پڑے گا، او لتعودن فی ملتنا،
پیغمبروں کی خاموشی سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر زیادہ باتوں نہیں چونکہ نہیں ہوتے، مقصد کی بات ہی کرتے ہیں نا پیغمبر، ویسے خاموشی ہوتی ہے، اس لیے وہ دھمکاتے ہیں۔ اولتعودن فی ملتنا، یا لوٹنا پڑے گا تم کو ہماری شرکیہ وثنیہ ملت میں۔ فاوحی الیہم ربہم، جب انہوں نے دھمکی دی، پیغمبروں نے تو اپنا راستہ بتلا دیا تھا، کون سا؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اب انہوں نے جب دھمکی دی، اللہ نے ان کے دل کی صداقت کو دیکھ کے فوراً ان کو تسلی دے دی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ڈال دی اللہ نے بات ان کی طرف، کون سی بات؟ گھبراؤ نہیں، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے ظالموں کی۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور پھر ضرور ٹکائیں گے تم کو علاقے میں ان بے ایمانوں کے تباہ ہونے کے بعد، مگر یہ قانون میرا، یہ وعدہ میرا کن کے لیے ہوتا ہے؟ ان کے لیے جو خاف مقامی، جو ڈرتے ہوں دن قیامت کے میری عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے سے، وخاف وعید، اور ڈرتے ہوں میرے عذاب کی دھمکی سے، جو اس طرح ہو کے زندگی گزاریں۔ ہمارا قانون ان کے لیے یہ ہے کہ ظالموں کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور ان مظلوموں کو بعد میں اس علاقے کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا، کافروں نے خود ہی مانگا تھا فیصلہ، خود نہیں مانگا تھا، وَاسْتَفْتَحُوا، کافروں نے خود ہی فیصلہ مانگا تھا۔ کس طرح مانگا تھا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من، خود ہی مانگا تھا کافروں نے فیصلہ۔ اچھا، وخاب کل جبار عنید، اور خسارے میں رہ گیا ہر جبار آکر خان، عنید ضدی معاند، من ورائہ جہنم، اس کے سامنے جہنم موجود ہے، من ورائہ جہنم، اس کے سامنے جہنم موجود ہے۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، پلائے جائیں گی اس پانی سے جس پانی کے اندر پیپ ملی ہوئی ہوگی، گندا خون، زخموں کا دھون۔ یتجرعہ، گھونٹ بھرے گا اس کا، مگر نہیں قریب کہ یسیغہ، اس کے گلے سے اتر جائے۔ ویاتیہ الموت، آئے گی موت اس کو ہر طرف سے۔ وما ہوا بمیت، مگر وہ مرے گا نہیں سور۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اس کے آگے پیچھے بہت گندا عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ اچھا، جب یہ عذاب ہے ان کے لیے، مگر ایک سوال ہے، یا اللہ ہم نے دیکھا کہ وہ نفلیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سارا گاجا باجا یہ دین کا مچائے رکھتے ہیں، پھر ان کے وہ نیکیاں کہاں جائیں گی؟ اللہ اس کا جواب دیتا ہے، مثال کافروں کے عملوں کی، کافروا بربہم اعمالہم، مشرک آدمی کے اعمال کی مثال، مثل کا معنی احوال واقعی، واقعی حالت مشرکوں کے عمل کی یہ ہے، کرماد اشتدت بہ الریح، مثل اس خاکستر کے جو اشتدت بہ الریح، سخت اڑا کے لے گئی ہو اس کو ہوا، فی یوم آصف، جھکڑ والے دن، وہ خاکستر کو جس طرح
اڑا کے لے جاتی ہے ہوا جھکڑ والی، لا یقدرون مما کسبوا، یوں ہی جو کچھ انہوں نے کھلواڑے لگائے ہوں گے عملوں کے عبادتوں کے، اللہ کے قہر کا شرک کی وجہ سے عذاب کا جھکڑ ایسا آتا ہے کہ لا یقدرون مما کسبوا ولا شیئن، نہیں بالکل قادر ہوتے اپنی کمائی پر کچھ بھی، مچھر کے پر جتنا بھی نہیں۔ ذالک او الضلال البعید، یہی ہے گمراہی بڑی دور کی کہ جن ان بے ایمانوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کہاں چل رہے۔ دلیل عقلی اجمالی، کیا نہیں دیکھا تو نے او مخاطب سننے والا دیکھنے والا کہ اللہ والے ہم سے اللہ کے عذاب سے من شیئن کچھ بھی ہیں جناب۔ آگے جواب دیں گے پیر خنزیر، قالو لو ہدان اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت کرتا تو ہم تم کو بھی ہدایت کرتے، مگر چونکہ ہمیں اللہ نے برباد کر دیا، بے ہدایت تھے، اس لیے ہم نے بھی تمہیں وہی سبق پڑھائے۔ اب برابر ہے اوپر ہمارے، ہم پیٹیں چیخیں، ہم صبر نہ یا صبر کریں، بہرحال مالنا من محیص، ہمارے لیے کوئی بچانے والا آج کوئی نہیں، مارے گیا۔ وقال الشیطان، اب ان کا بڑا بابا بولے گا، بڑا پیر ہے، بڈھا پیر۔ قال الشیطان، شیطان بولے گا، لما قضی الامر، جب طے ہو جائے گا سارا معاملہ، قضی الامر، جب طے ہو جائے گا معاملہ تو وہ کہے گا ان اللہ وعدکم، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا میرے بچڑے، میرے مریدوں، میرے روحانی پتر، وعدکم وعد الحق کے، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ بالکل سچا کیا تھا، ووعدتکم، میں نے بھی تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا مگر میں اب خلاف کر رہا ہوں، فاخلفتکم، میں تمہارے ساتھ وعدہ وفا نہیں کر سکتا، وما کان علی علیکم من سلطان، باقی مجھ پہ تمہارا احسان بھی کوئی نہیں ہے، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو پیر تھا مرید تھے، تو ہمیں کہتا تھا ہم اسی طرح کرتے تھے، کیوں نہیں تھا میرے لیے اوپر تمہارے کوئی زور، الا مگر صرف میں نے دعوتکم، میں نے صرف بچکارا تم کو، دعوتوں کو میں نے صرف دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے جی جی کر کے میرا بچکار کو قبول کر لیا، اس لیے میرا قصور کوئی نہیں، لا تلومونی، نہ ملامت کرو مجھ کو، ولوموا انفسکم، ملامت کرو اپنے آپ کو، ما انا بمصرخکم، نہیں میں بچانے والا تم کو، وما انتم بمصرخی، نہ تم آج مجھے بچا سکتے ہو، انی کفرتو، میں بالکل انکار کرتا ہوں اس کے ساتھ، بما اشرکتمون من قبل، اس اطاعت کا جو شریک کرتے رہے ہو تم مجھ کو اطاعت میں، من قبل، دنیا میں، میری اطاعت جو کوئی تم کرتے تھے آج میں بالکل اس کا انکار کرتا ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، واقعی نتیجہ یہی نکلے گا کہ ظالم جتنے بھی ہیں سب کے لیے عذاب دردناک ہوگا، بشارت، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے عمل اچھے کیے باغات میں، اس حال میں کہ چل رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان کے اندر اپنے اللہ کی توفیق سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کی توفیق سے، تحیتم، تحفے ایک دوسرے کو ہوں گے ان کے فیہا، ان باغات میں، سلام سلام سلام، شکر ہے ہم بچ گئے، شکر ہے ہم، اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے ہر پیغمبر کہے گا سلم 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 سلم، اللہ سلم سلم، یہ کیا کہے گا سلام،
بہشتی ایک دوسرے کو ملیں گے تو کہیں گے سلام، او یار بڑی خیر ہے، بڑی خیر ہے، بڑی خیر ہے، شکر ہے بچ گئے، ہم سلامت رہ گئے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، توحید اور شرک کی وضاحت کے لیے علی سبیل التنویر مثال، کیا نہیں دیکھا تو نے، کیف ضرب اللہ مثلا، کس طرح بیان کی ہے اللہ نے مثال کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی، وہ کیسی مثال ہے؟ مثل کا شجرۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی مثال یعنی احوال واقعی کلمہ طیبہ کا وہ کس طرح ہے؟ مثل اس درخت کے جو طیبۃ، جو بالکل بے عیب ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، اصلھا ثابتن، اس کی جڑیں تو بالکل زمین میں اتری ہوئی ہیں، ثابتن، وفرعها فی السماء، اور اس کے اوپر والی شاخیں وہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں، آسمان کو چھو رہی ہیں، ہے ایسا درخت۔ اب شجرتن کی صفت، ایسا درخت تو اتی کولا، ایسا درخت جو دے رہا ہے، جو صرف اللہ ہی اس کو جانتا ہے کہ کہاں ہے ضرور، کیونکہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ باقی جنہوں نے کہا ہے کھجور ہے، مفسرین نے سخت جھوٹ کہا ہے۔ پہلی تردید تو یہ ہے کہ تو اتی او کولا کلا، یہ تو ہر لحظہ دے رہا ہے، اور کون سی کھجور ہے ایسی جو ہر لحظے کے لیے پھل دے رہی ہو؟ معلوم ہوا کھجی رہی ہے۔ عام مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ وہ کھجی کا درخت ہے، کیونکہ اس کی جڑیں نیچے کو ہیں اور شاخیں اوپر اٹھی ہوئی ہیں۔ تو اتی او کو لہا کل حین، دے ایسا درخت جو دے رہا ہے اپنا پھل ہر لحظہ اپنے اللہ کی توفیق سے۔ یہ پھل ہے تو یا اس درخت کا ہے جس کو اللہ ہی جانتا ہے، یا پھر اس درخت کا ہے جس کو ہم بھی جانتے ہیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ مشبہ ہے، اور مشبہ بھی وہ درخت ہے جس کی حقیقت کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، بیان کر رہا ہے اللہ احوال واقعی والی مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل۔ کون کرتا ہر موسم؟ یہ بھی جھوٹ ہے، کھجی ہر موسم میں بھی نہیں ہے، حالانکہ ہین کا معنی موسم تو ویسے ہی غلط ہے، ہین کا تو ہر وقت ہے، ہین کہتے بھی وقت کو ہے، ہانا وقت کو کہتے ہیں، مگر اگر موسم بھی کہا جائے تب بھی جھوٹ ہے، کھجی کے اندر وہ بھی نہیں ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، مثال کلمے خبیث کی یعنی شرک کی، یا اللہ، یا عبد القادر جیلانی، یا علی، یا حسین، یا وغیرہ وغیرہ۔ مثل کلمۃ خبیثۃ، خبیث کلمے کی، ہاں بھائی شرک کا کلمہ خبیث ہے، ہاں تو جو شرک کرتا ہے وہ طیب ہے، وہ تو اخبث ہوا نا، کیا معلوم ہوا؟ تو وہ روحانیت ہے نا، کیونکہ شرک بھی تو روحانیت سے تعلق رکھتا ہے نا، جسمانی چیز تو نہیں، ہاں یہی مشرک کی جو خبیث روحانیت ہے، وہی اگر پڑھ رہی ہے بسم اللہ واللہ اکبر تو کیا ہوگا؟ ایک شخص ہے مشرک ہے، وہ ذبح کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، آپ کیا کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کہیں گے اس نے کوئی نہیں پڑھا، نہیں سمجھ آئی؟ اس نے پڑھا حبطت اعمالہم ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اسی دنیا میں اس کی ساری کوششیں جتنی ہیں ساری ضلع۔ تو آپ کہیں گے مشرک اذان دے رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اذان کوئی نہیں دے رہا، یہ بھوک رہا ہے، کیوں؟ حبطت اعمالہم، اس کا عمل جو کوئی نہیں،
اللہ فرماتا ہے یہ کوئی نہیں کر رہا. نماز پڑھ رہا، اللہ فرماتا ہے یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے خبیث. خبیث کے مقابلے میں ہے طیب. طیب کلمہ جو طیب تھا، کلمہ طیب تھا نا، بسم اللہ واللہ اکبر، مگر اس پر اثر کس کا پڑا ہے؟ خبیث کا. اور خباثت اور طیبت یہ دونوں کٹھے ایک مقام پر ہو سکتے نہیں. یہی وجہ ہے جب حلال اور حرام دونوں کٹھے ہو جائیں تو غالب کیا ہوتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. ایک من اگر دودھ ہے اس میں ایک قطرہ آپ اپنے پیشاب شریف کا ڈال دیں، ایک قطرہ ہے، تو پھر حرام غالب آئے گا کہ نہ آئے گا؟ معلوم ہوا کہ وہ نیکی کر تو رہا ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے ساتھ جوار آ گیا ہے کس کا؟ خباثت کا. جب خباثت کا اس اندر ملاوٹ آ جائے تو وہ غالب ہوگا، تو وہی خبیث غالب ہوگا، وہ طیب کا وجود ختم ہو جائے گا. اگر مشرک نماز پڑھ رہے ہیں مسجد سے، ہاں نماز کے سامنے انسان گزر جائے، بالکل گزر جائے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا. اللہ جو کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ پوچھنے والا تو بے وقوف آدمی ہے. ہاں بیٹا ذل سعیہم فی الحیات الدنیا. اور یہ کن کے متعلق ہے؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. یہ ان لوگوں کے متعلق کہا ہے جو میرے بندوں کو مشکل کشا، حاجت روا، کارساز سمجھتے ہیں. ان کے متعلق کہا ہے ذل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. تو اس کا عمل ہے ہی نہیں. معلوم ہو گیا کہ تھوڑی سی خباثت بھی ہو، وہ طیب میں اگر ملاوٹ آ جائے تو غالب کس کا ہوگا؟ غلبہ کس کا ہوگا؟ خباثت کا ہوگا. اس لیے چاہے ساری طیابت ہے، اس کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صوفی ہے، اور موٹی پنڈلی کی چادر سلوار ہے، اور ماتھے میں لوٹے جتنا محراب ہے، غٹر غوں کرتا ہے، خاموش ہو کے چلتا ہے، مگر اس کے اندر خباثت تھوڑی سی شرک کی آ گئی تو غلبہ کس کا ہو جائے گا؟ خباثت کا ہو جائے گا، اور وہ اس کے ساری نیکیاں جو ہیں وہ کل عدم تصور ہو. اس لیے جب وہ ذبح کرے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مردار ہے، یہ مردار ہے، اس پہ تکبیر نہیں پڑھی گئی. ٹھیک ہے؟ اور یہ سارا آپ کے فقہا بھی یہی لکھ رہے ہیں. لا یجوز ذبیحۃ المرتد والمجوس والوثنی لأنہم لیسوا من اہل الزکوٰۃ. ہدایہ اخیرین میں ہے لأنہم لیسوا من اہل الزکوٰۃ، یہ ذبح کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں، حالانکہ تکبیر تو پڑھ رہے ہیں. چونکہ ذبح کرنے کے اہل نہیں ہیں اس لیے ان کی ذبیحہ نہ ہوگی، ہم کہیں گے یہ مردہ ہے. کوئی بات سمجھے کہ نہیں؟ اب نہ کہنا کہ یہ کھجی کا درخت یہاں مراد ہے. ایک بکری کو مشرک ذبح کر رہے ہیں، ہاں تو اس کا دو رہ گیا نا، اس نے کہا تھا دو رگ رہ گیا، ایک معاہدہ آخر خدا کا مانچی ذبح کرے گا، کیا حلال ہو جائے گا؟ ہاں ہاں، اگر موعد آدمی آ گیا اس نے ذبح کیا، کیوں؟ وہ ذبح نہیں تھی اور ابھی تک وہ زندہ تھی، وہ بکری تھی یا کوئی جانور تھا، اور چونکہ تمام رگوں کا کاٹنا شرط ہے ذبح کے لیے، مری ودجین ہے، اس کا کاٹنا چونکہ ضروری ہے، وہ تو نہیں کٹی تھی نا، گویا کہ اس نے زخم کے، یوں سمجھو کہ سور اس کو پھاڑنے لگا تھا، نہیں سمجھ آئی؟ اس کو خنزیر پھاڑنے لگا تھا، درندہ پھاڑنے لگا تھا، اس کی زندگی میں آ کے موحد نے ذبح کر دیا، اب کو بالکل حلال. اچھا جناب، ہاں یثبت اللہ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، مثل درخت خبیث کے وہ جو اجتثت اکھیڑ پھینکا گیا زمین کے اوپر،
ما لہا من قرار، جس کا ٹھہرنا قطن ہو بھی نہیں سکتا، جس طرح تھور کا درخت ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ایسی بات کے ساتھ جو بات ثابت رہنے والی ہے حیاتی دنیا میں اور آخرت کے اندر بھی ثابت رہنے والی ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور دھکا مار دیتا ہے گمراہی کا ظالموں کو اور کرتا ہے اللہ جو کچھ چاہتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا، الم تر الی الذین، زجر اور وقائع اخرویہ۔ نمبر 3، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تبدیل کر دیا تھا اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ؟ بھائی نعمت تو اللہ دیتا ہے مگر وہ شکریہ غیروں کا ادا کرتے ہیں۔ وَأَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اتار دیا انہوں نے اپنی برادری کو ہلاکت کی حویلی جہنم میں، یعنی جہنم میں جو ملیں گے اس کو۔ وَبِئْسَ الْقَرَارُ، بہت گندی ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، بنایا انہوں نے اللہ کے لیے بہت سارے شریک۔ کیوں؟ انجام یہ ہوا کہ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، لام انجام کا، عاقبت کا، انجام یہ ہوا کہ تاکہ وہ پھسل جائیں، پھسلا دیں وہ اللہ کے راستے سے۔ تو فرما دے تمتعوا، علی سبیل الامحال نہیں، علی سبیل الایعاد۔ تمتعوا دھمکا رہے ہیں، تمتعوا نفع اٹھا لو، کیونکہ تمہارا لوٹ کے جانا تو ہوگا جہنم کی طرف۔ اب امر مسلح، شرک سے بچ گئے ہو، ایمان آ گیا ہے، اب نماز پہ زور دو، نیکیوں پہ زور دو۔ تو فرما دے میرے بندوں کو، وہ بندے جو ایمان لائے ہیں کو قائم کریں، لیقیموا الصلاۃ، چاہیے کہ نماز قائم کرتے رہیں اور دیتے رہیں جو کچھ رزق دیا ہم نے ان کو، سرًا چھپے بھی، علانیتاً اور ظاہراً بھی، من قبل ان یاتیہم، پہلے اس کے کیا پہنچے ان کے پاس وہ دن جس دن میں کوئی سودا وٹا ہی نہیں ہوگا اور کوئی گھاٹی یاری بھی نہیں ہوگی، کوئی خلت و خلال نہیں ہوگا۔ اللہ الذی خلق السماوات، دلیل عقلی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنایا آسمان اور زمینوں کو، اتارا آسمان سے پانی، پس نکالا اس پانی کے ذریعے بڑے پھل، یہ رزق ہے تمہارے چکھنے کے لیے۔ وسخر لکم الفلک، اپنے حکم کے ماتحت کر دیا، لکم الفلک، تمہارے نفع کے لیے کشتی کو، تاکہ لے چلے سمندر میں او اس اللہ کے امر سے۔ وسخر لکم الانہار، اور اپنے حکم کے تابع کر دیا تمہارے نفع کے لیے نہروں کو، اور تابع کیا تمہارے لیے شمس کو، والقمر، اور چاند کو، اس حال میں کہ لگاتار چلتے رہتے ہیں دائیں بائیں۔ وسخر لکم اللیل، تابع کر دیا تمہارے لیے رات کو۔ یہ عام معنی جو ہوتا ہے یہاں سے مغالطہ لگتا ہے، عام لوگ پھر معنی کیا کرتے ہیں، تمہارے لیے تابع بنا دیا، یعنی سورج بھی تمہارے تابع اور چاند بھی تمہارے تابع، ڈنگر بھی تمہارے تابع، سب غلط ہے۔ حالانکہ تابع تو کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ یہ لام نفع کا ہوتا ہے ایسے مقام پہ جہاں بھی آئے۔ سخر لکم اللیل، تابع کر دیا اللہ نے اپنے حکم کے تمہارے نفع کے لیے رات کو، لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ، اسی ہی نے دیا تم کو، معنی اسی طرح لکھنا ورنہ غلط ہو جائے گا۔ آتاکم، دے دیا، یہ جو معنی کیا جاتا ہے نا، دے دیا اس نے تم کو جو کچھ تم نے مانگا، یہ غلط بات ہے کہ جو کچھ بندہ مانگتا ہے کو سارا تو نہیں اللہ پاک دے دیتا، اس کو اپنی مرضی سے دیتا ہے نا، لہذا معنی حاصر کا ہے۔ آتاکم، اور اسی نے دیا ہے تم کو ہر وہ چیز جو تم نے مانگا اس سے، یعنی دینے والا وہی ہے، یہ نہیں کہ سب کچھ تم کو جو کچھ تم نے مانگا تم کو دے دیا نا،
دینے والا صرف وہی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں شمار کر سکتے ہو تم، مگر پھر ان الانسان لظلوم کفار، تاکہ انسان بہت بڑا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والا اور بڑا ناشکرا انسان ہے۔ دلیل نقلی تفصیلی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس وقت کہا ابراہیم نے اے رب میرے بنا اس شہر کو امن والا، آمنن ذا امن، امن والا، دشمنوں سے بھی امن ہو، مصائب سے بھی امن ہو، دواہی سے بھی امن ہو، ہلاکتوں سے بھی امن ہو، آمنن وجنبنی، بچا کے رکھ مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے کہ کہیں پوجنے نہ لگ جائیں ان بتوں کو۔ کون سے بت؟ ان کے اپنے بنے ہوئے یا جو اللہ کے بنے ہوئے؟ ہاں دونوں، وہ دونوں قسم کے، فرد کامل المطلق اذا یطلق یراد بہ الفرد، فرد کامل وہ جو اللہ نے بنائے، اور اس کے تحت داخل دوسرے بت بھی۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے رب میرے تحقیق ہن، دیکھا اور یہاں جو امام باقلانی نے اور ابن تیمیہ نے، امام ابن قیم نے اور امام رازی نے جو کہا تھا کہ کلام عرب میں مردوں کو مؤنث کہا جاتا ہے، مردوں کو مؤنث کہا، اوئے ان یدعون من دونہ الا اناثا پر لکھ دیا ہو، ان یدعون من دونہ الا، نہیں یہ پکار رہے مگر صرف رنوں کو ہی پکار رہے، رنو دے رنو دن مشرک، یعنی عورتوں کو، کیا مطلب؟ مردوں کو پکار رہے۔ یہاں بھی دیکھ لو انہن مؤنث کا ضمیر ہے کہ نہیں ہے؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے رب میرے انہن، تحقیق وہ جو بت ہیں انہوں نے سبب بن گئے ہیں گمراہ کرنے کا اکثر لوگوں کے لیے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرے پیچھے چلے گا وہ تو میرے قبیلے کا ہے، میری جماعت کا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے ان کو کیا کر، ایمان کی توفیق دے، بتوں سے بچ جائیں، اور پھر باقی ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے۔ انک غفور رحیم، اے رب ہمارے، انی اسکنت من ذریتی، میں نے ٹکایا تھا اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی جنگل والی جو غیر ذی زرع، غیر آباد تھی، ان بیت کل محرم، تیرے بیت اللہ کے پاس۔ اے رب ہمارے، میں نے اس لیے ان کو وہاں رکھا تھا تاکہ قائم کریں وہ نماز کو، اور بنا دے لوگوں کے کچھ دل جو کھینچے چلے آئیں ان کی طرف، وارزقہم من الثمرات، اور کھلا پلا ان کو وہ پھل، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں تیرا۔ ربنا انک تعلم، اے رب ہمارے تحقیق تو ہی جانتا جو کچھ ہمارے سینوں میں ہے اور جو کچھ نعلن و اعلانیہ ہم جوارے کے ساتھ کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، نہیں پوشیدہ اللہ پہ کچھ بھی زمین میں نہ آسمانوں میں۔ اللہ سارے کمال مشکل کشائی کے اللہ کے لیے ہیں، جس نے مفت بخشیش کر دی میرے لیے، باوجود بڑھاپے کے اسماعیل بھی دیا، اسحاق بھی دیا۔ کیوں؟ ان ربی لسمیع الدعاء، تحقیق میرا رب بھی ہے البتہ سننے والا سب سور و پکار کا۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب بنا دے میرے لیے مقیم الصلاۃ، مجھے نماز کے قائم کرنے والا، اور میری اولاد سے بھی بنا۔ اے رب ہمارے وتقبل دعا،
اور یہ بھی مستقل میری دعا ہے کہ قبول کر میری دعا کو. اے رب میرے اغفر لی، مجھے بھی معاف کر، والدیا، میرے جسمانی اور روحانی ماں باپ کو بھی، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو بھی، اس دن یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب. مگر پیچھے گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والدین کے لیے دعا مانگی تھی جب ان کے مشرک ہونے کا یقین نہیں تھا. جب تبین ما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا ان موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ، پھر بری ہو گئے. یہ تو اس وقت تک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اسماعیل یا اسحاق یہ پیدا نہیں ہوئے تھے. ہاں پہلے کی بات ہے نا وہ تو یہاں پر تو یہ دعا تو ان کی بعد مانگی جا رہی ہے. بھائی ترتیب نہیں ہے نا، ترتیب مستقل قصہ ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے، ترتیب وار نہیں ہوتے کہ یہ پہلے ہو یہ پیچھے ہو یہ ہو. یہ دعا تو ایک ساتھ نہیں مانگی گئی. ہاں دعا تو یہ ایک ساتھ نہیں مانگی گئی. رب جعلنی، ہاں ساتھ تو مانگے گی. کیا ہو گیا پھر؟ وہ تو پہلے شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ کریم کا کہ اللہ نے یوں کر دیا. نہیں وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیا. ہاں اس کے بعد پھر یہ آگے یہ بھی ساتھ ساتھ مانگتے جا رہے ہیں. رب جعلنی وہ ساتھ ساتھ مانگتے جا رہے ہیں، مگر وہ تو دعا کے قبیلے سے تھا نا، اس لیے ترتیب تو نہیں نا کہ اس نے اس وقت کہا تھا. واقعی اس کے ساتھ متصل، یہ تو مطلقاً قبیلہ دعا کا چونکہ ذکر آ گیا اس لیے اس دعا کا ذکر بھی کر دیا ہے، نہ یہ کہ اس سے متصل ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، نہ گمان کرو اللہ کے لیے کہ وہ بے خبر ہوگا اس سے جو کام کرتے ہیں ظالم لوگ. ہاں ڈھیل ان کو اس لیے دے رہا ہے، عذاب جلدی نہیں دیتا، مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک دن کے لیے جس دن پھٹ جائیں گی اس دن کے اندر آنکھیں، محتین اس حال میں کہ جلدی جلدی دوڑ رہے ہوں گے، مکنئی رؤوسہم اونٹوں کی طرح اٹھانے والے ہوں گے اپنے سروں کو، لا یرتد الیہم طرفہم پھٹی پھٹی آنکھیں ہوں گی، نہ واپس آئیں گی ان کی طرف پلکیں ان کی، وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَاءٌ ان کے دل ہوا ہو کے اڑ رہے ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، ڈرا میرے پیغمبر، اصل مدعا صورت کا آ گیا، ڈرا لوگوں کو اس دن سے جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب. اس دن ظالم لوگ کیا کہیں گے؟ اور اب ہمارے اخرنا مؤخر کر دے ہم کو ایک مدت قریب تک کے لیے تاکہ نجب دعوت کا، دل سے قبول کریں گے تیری اس دعوت کو اور اتباع کریں گے تیرے رسولوں. اچھا اولم تکونو، کیا نہیں تھے تم قسمیں کھایا کرتے تھے، من قبلو او دنیا کے اندر کے مالکم من زوال، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی دنیا کی زندگی سے ٹل جانا. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، حالانکہ تم ٹکے تھے ان گھروں کے اندر جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے لوگ چھوڑ گئے تھے. وتبین لکم، کھل بھی چکا تھا تمہارے لیے کہ کس طرح حشر کیا تھا ہم نے ان کافروں کے ساتھ. وضربنا لکم الامثال، بیان بھی کر دی تھی ہم نے تمہارے لیے مثالیں، مگر پھر بھی تمہیں اثر کوئی نہیں ہوا تھا. آج کس گندے منہ سے یہ کہتے ہو کہ ہمیں دوبارہ واپس جانے دے؟ فلا وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم. وقائع اخرویہ نمبر 5. تاکہ انہوں نے تدبیریں سوچی، بڑی بڑی تدبیریں، حالانکہ اللہ کے پاس ہے ان کی تدبیر کا کنٹرول. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اگرچہ ہوتی ہیں تدبیریں ان مشرکوں کی اتنی زبردست ہوتی ہیں تاکہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ بھی، مگر اللہ کے مقابلے میں ان کی تدبیر کا کوئی قیمت بھی نہیں. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ، نہ گمان کرو اللہ کو خلاف کرنے والا اپنے وعدے رسولوں سے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، تحقیق اللہ بہت زبردست ہے، انتقام بدلے لینے والا ہے. جس دن
نفخہ اولا اور نفخہ ثالثہ کے درمیان پہلا نفخہ اور پھر آخری نفخہ، اس کے درمیان والا جو نفخہ ہوگا، اس دن تبدل الارض غیر الارض، تبدیل کر دی جائے گی زمین، تانبے کی بنا دی جائے گی سوا اس زمین کے، اور آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، رڑے میدان میں ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے جو واحد قہار ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، دیکھے گا تو پیشہ ور مجرموں کو، یومئذ مقرنین، اس دن جکڑے ہوئے لائے جائیں گے، فی الاسفاد، ہتھ کڑیوں میں، لوہے کی زنجیروں میں، سرابیلہم، ان کے قمیص جو ہوں گے، من قطران، درخت ابہل کا نچوڑ کے بنے ہوئے، قطران کیر بھی کہتے ہیں اس کو، کیر بھی، شیرک بھی کہتے ہیں، شیرک بوٹی، ابہل بھی کہتے ہیں، درخت ابہل۔ ایسا ہوتا ہے اونٹ اگر کسی وجہ سے اس کو منہ مارے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اونٹ کا جو زبان ہے اور منہ ہے سارا کا سارا تالو گل کے باہر آ جاتا ہے، اتنی سخت وہ کڑوی اور گندی ہوتی ہے ابہل بوٹی۔ سرابیلہم من قطران، وہی بوٹی ان کے اوپر کڑوی لپیٹ کے پھر اس کو آگ لگائی جائے۔ فتغشا وجوہہم النار، نئی نئی پلیتیاں نکالتے ہیں نا مشرک، ان کے لیے عذاب ہی نئے نئے قسم کے ہوں گے، نئے نئے مشکل کشا بناتے ہیں، نئے نئے درباروں پہ جاتے ہیں، وہ ان کے لیے اللہ کی حکمت ہے کہ خدا کے قہر بھی مختلف ہوں گے۔ فتغشا وجوہہم النار، ڈھانپ لے گی ان کے منہوں کو آگ جہنم کی، تاکہ سزا دے اللہ ہر جی کو جو کچھ کمایا ہے اس نے۔ ان اللہ سریع الحساب، کیونکہ اللہ جلدی حساب لینے والا۔ ھذا بلاغ للناس، یہ جو ہے دونوں دعوے آ گئے، ھذا بلاغ للناس، یہ ہے پہنچ کے رہنے والی کلام لوگوں کے لیے، پہنچ گئی، وَلِيُنذَرُوا، اور اس لیے بھی یہ کلام نازل کی گئی ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ ڈرایا جائے اس کے ذریعے، وَلِيَعْلَمُوا، اور اس لیے بھی تاکہ لوگ جان لیں، انما هو الہ واحد، وہی ایک ہی معبود ہے اور کوئی نہیں، کیونکہ دونوں شکیں جب ثابت ہو گئیں کہ ذرہ ذرہ کائنات کے اندر غیب جاننے والا بھی وہی، تصرف کرنے والا بھی وہی، تو پھر پتہ چل گیا کہ معبود بھی وہی۔ جب معبود وہی تو ثابت ہو گیا کہ الہ اکیلا واحد بھی وہی۔ اب لا الہ الا اللہ، اب معنی آپ ترکیب کے لحاظ سے کریں گے، اصل میں تو تھا الہ واحد، لا الہ الا اصل میں کیا تھا، الہ واحد۔ الہ واحد جو ہے اس کے اندر حصر جو ہے وہ چونکہ ظاہر نہیں تھا، اس لیے حصر کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا گیا لا الہ الا اللہ۔ تو اب اس کو الہ واحد ان کو دیکھ کے آپ معنی کریں ترکیب کے لحاظ سے، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ پہلے آپ کو دیکھیں نا، سو الہ واحد، لِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد، یہ سارا اس لیے تاکہ وہ جان لیں کہ پکی بات ہے کہ وہی اللہ ہی الہ واحد ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہو؟ ترکیب کے ساتھ کس طرح کریں گے؟ نہیں ہے کوئی الہ موجود سوائے اللہ کے، لاکھوں الہ موجود ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں موجود، حقیقی الہ نہیں ہے۔ پھر حقیقی کی قید کہاں سے لائے ہو؟ بس رنگ برنگ ستارے ٹنگ نیاجی پوجی چرخا چوٹ، بتاؤ
لِيَعْلَمُوا تاکہ یقین رکھیں وہ کہ پکی بات ہے سوائے اس کے نہیں کہ وہی اللہ ہی الہ واحد ہے. بھائی وہی اللہ ہی کے اندر حصر تو آ گیا تھا، واحد کی قید کیوں لگائی؟ وہ انما حصر کا کلمہ ہے کہ نہیں ہے؟ پکی بات کیا؟ تحقیق وہی اللہ ہی الہ ہے. اب واحد کے ساتھ کیوں لگایا گیا؟ بس کیونکہ وہ دوسروں کو بھی 10 روپے انعام، اس لیے کہ وہ دوسروں کو بھی 100 روپیہ انعام، 10,000 روپیہ انعام. بس یہ معمولی سا کیس ہے مگر تم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اور سورہ یوسف میں اس کی نسبت سے پہلے یہ دونوں چیز ذکر کر دیے کہ متصرف امور بھی کوئی نہیں ہے اور عالم الغیب بھی کوئی نہیں ہے. جب وہ کوئی نہیں ہے تو پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ الہ بھی صرف وہی ہے، ایک اکیلا اللہ کے ساتھ. جب کوئی متصرف الامور بھی نہیں ہے. اور بھائی بات یہ نہیں، بات تو یہ ہو رہی ہے بھائی مقصد تو حصر کرنا ہے نا. حصر تو ہو گیا الہون کے اندر، واحد کو ساتھ کیوں لگایا گیا؟ وہ تم لوگوں کو قطر پتہ نہیں چلے گا، تمہارے استادوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا. آپ کو پتہ ہوگا؟ نہیں، میں تو آپ کا خادم ہوں، خادم کو پتہ ہے، تمہارے استادوں کو پتہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے تو 10,000 انعام رکھا ہے. معمولی کیس. اب نماز کے بعد پھر بتائیں گے. یاد رکھو، دوبارہ سوچو. بھائی انما کلمہ حصر کا ہے، حصر تو ہو گیا ہے تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اللہ ہی الہ ہے. انما حصر کا یہی معنی ہوگا نا، وہی اللہ ہی الہ ہے. حصر تو گیا ہو، اب واحد کی قید کیوں آئی؟ بھائی نہیں، اس میں 36 علم پڑھنے پڑتے ہیں تب جا کے یہ نقطے آتے ہیں. اگر تم لوگ ہو ایک اٹاک مٹاک کرنے والے.